رضوان اور تابش دو گہرے دوست تھے۔ دونوں کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور دونوں نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد دونوں دوست شام میں ایک ہوٹل میں ملتے اور گپ شپ لگاتے۔ کچھ دنوں سے تابش کی ملاقات رضوان سے نہیں ہوئی تھی، وہ کافی دنوں سے غائب تھا۔ تابش کو فکر ہوئی تو اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ رضوان گھر پر نہیں ہے اور وہ رات میں روزانہ کہیں کام پر جاتا ہے۔ تابش کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ رضوان نے اس سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کو کہاں نئی جاب ملی ہے۔ دوسرے دن رضوان خود اس سے ملنے آیا۔ رضوان کی حالت دیکھ کر تابش کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس کا تو حلیہ ہی چینج ہوا تھا۔ ہاتھ میں نئے ماڈل کا موبائل، نئی گھڑی اور قیمتی سوٹ۔ تابش اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یار کیا تیری لاٹری لگ گئی؟ تابش نے حیرانی سے رضوان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایک نئی جاب ملی ہے، کیا تم کرو گے میرے ساتھ کام؟ تابش نے فوراً حامی بھر لی۔ رضوان نے کہا، اگر تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو کل رات کو تیار رہنا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ دوسری رات رضوان نے تابش کو اپنے ساتھ لیا اور ہاسپٹل میں پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے ایک ایمبولینس لی اور تابش کو اس میں بٹھا کر ایک سمت چل پڑا۔ یہ راستہ جو تھا یہ کافی ویرانے میں تھا۔ تابش کو بڑی حیرت ہوئی، یار تو ایمبولینس لے کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو کافی ویرانہ ہے اور آگے تو شاید قبرستان ہے، تم خاموشی سے بیٹھے رہو۔ رضوان نے کہا، میں قبرستان سے مردے چوری کر کے ہاسپٹل والوں کو بیچتا ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو خاموشی سے میرے ساتھ کام کرنا اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ تابش راضی ہو گیا۔ اب یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ یہ روز رات کو جاتے اور مردے چرا کر ہاسپٹل میں بیچ کر آ جاتے، اس سے ان کو اچھی خاصی رقم ملتی تھی۔ ایک دن ان کو خبر ہوئی کہ قبرستان میں ایک نئی میت آئی ہے۔ دوسرے دن انہوں نے اسے چوری کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ میت جو تھی ایک عورت کی تھی اور سنا تھا کہ وہ بہت نیک عورت ہے۔ دوسری رات وہ اسے چوری کرنے قبرستان پہنچے۔ تابش ایمبولینس میں بیٹھا ہوا تھا اور رضوان قبر کو کھودنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے قبر کے پیروں کی طرف سے کھدائی کرنا شروع کی۔ جیسے ہی کفن نظر آیا، اس نے چاہا کہ اسے کھینچ کے باہر نکالے تو اچانک اسے قبر میں آگ نظر آئی۔ رضوان یہ دیکھ کر ایک دم دہشت سے پیچھے ہٹا اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے قبر میں آگ نظر آئی تھی۔ رضوان واپس ایمبولینس کی طرف آ رہا تھا تو اسے اچانک پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے لے کر نہیں جاؤ گے؟ آواز سن کر رضوان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی قبر والی عورت کفن پہنے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ رضوان نے دہشت زدہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ عورت بھی مسلسل اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رضوان مسلسل بھاگ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ رضوان کی چیخوں کی آواز سن کر تابش نے اس کی طرف دیکھا جو کہ ایمبولینس میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک عورت کفن میں لپٹی رضوان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اچانک اس عورت نے رضوان کا پیچھے سے گلا دبا لیا۔ تابش یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا اور ایمبولینس اسٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر اس عورت نے رضوان کا گلا دبا کر اس کو مار دیا۔ دوسرے دن قبرستان سے رضوان کی لاش ملی۔ تابش نے اپنے دوست کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر اس کام سے توبہ کر لی اور اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، کبھی قبریں کھود کر مردوں کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سچی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری جو کہ ہماری ٹیم ممبر نے آپ کو سنائی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی اور انٹرسٹنگ ہارر سٹوریاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو ضرور لائک کرا کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ہارر سٹوری کے اندر، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching.